اکثر غیر مسلمانوں کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ختنہ ہر مسلمان لڑکے کی سزا ہے۔ مسلمانوں کا کہنا ہے کہ یہ پیغمبر ابراہیم کی سنت ہے۔ اس کے برعکس عیسائیوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ختنہ ان کی بیوی نے سزا کے طور پر کیا۔ آج اسی اہم اسلام کے واجب رکن کے بارے میں بات کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے تو اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ ختنہ کی ابتدا کیسے ہوئی۔ یہودیوں اور پادریوں نے یہ واقعہ گھڑ رکھا ہے، بلکہ اکثر مسلمان بھی اس من گھڑت اور گھر وہ کن واقعہ پر یقین رکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی دوسری بیوی سے حسد رکھتی تھی، جس کی وجہ سے حسد کرنے والی بیوی نے دوسری بیوی کے ناک کان میں چھید کر دیا، جس وجہ سے لڑکیوں میں ناک کان میں سوراخ کروا کر زورات پہننے کا رواج عام ہوا۔ پھر اس کے بعد ایک بیوی نے حضرت ابراہیم کا ختنہ ایک شیشے سے دھوکے سے کر دیا تاکہ وہ دوسری بیوی کے پاس شرم سے نہ جا سکے۔ نعوذ باللہ، مذکورہ واقعہ من گھڑت ہے جس کی کوئی اصل نہ ہے اور نہ ہی کسی مستند کتاب میں موجود ہے۔ اس واقعہ کو گھڑنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ باور کروایا جائے کہ وہ ایک ایسی سنت پر عمل کر رہی ہیں جس کو دھوکے سے سزا کے طور پر شروع کیا گیا، جبکہ اصل بات یہ ہے کہ جیسے اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کو قربان کرنے کی آزمائش سے گزارا، اسی طرح انہیں ایک دن ختنہ کرنے کا حکم اللہ پاک نے وحی کے ذریعے دیا۔ بخاری کی حدیث نمبر 3356 میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ختنہ خود ایک وسولے سے 80 سال کی عمر میں کیا۔ روایت کے مطابق جب اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی تو اس وقت حضرت ابراہیم ایک کھلے میدان میں موجود تھے۔ چونکہ حضرت ابراہیم کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ اللہ کے حکم کی تعمیل میں بہت جلدی کرتے تھے، اسی لیے جب آپ کو حکم ہو تو اس وقت حضرت ابراہیم تیز دھار آلہ ڈھونڈنے لگے جو کہ ان کو نہ ملا۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد ایک ٹوٹا ہو الف شیشہ ملا تو اپنے اسی سے خود اپنا ختنہ کر کے اللہ پاک کے حکم کی تعمیل فرمائی۔ بعض منکرین حدیث نے اس حدیث پر بھی اعتراض کیا ہے جو ان کی حماقت کی دلیل ہے۔ جب ایک انسان خود کشی کر سکتا ہے، خود اپنے ہاتھ سے اپنی گردن کاٹ سکتا ہے، تو حضرت ابراہیم کا خود شیشے یا بسولے سے ختنہ کر لینا کون سا موجب تعجب ہے؟ اور 80 سال کی عمر میں ختنے پر اعتراض کرنا بھی حماقت ہے۔ جب حکم الہی ہوا، اس کی تعمیل کی گئی۔ حضرت ابراہیم سے پہلے انبیاء تو ختنہ ہونے اور ناف کٹی ہونے کے حالت میں بطور اعزاز و اکرام کے پیدا ہوتے رہے، اور اس کی باقاعدہ عمومی سنت ہونے کی ابتدا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دور سے ہوئی۔ اب خود اپن ختنہ فرمایا اور پھر اس کے بعد اپنے بیٹے اسماعیل کا ختنہ 13 سال کی عمر میں فرمایا۔ علامہ ابن حجر عسقلان بھی لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ختنہ کرنے والے انسان حضرت ابراہیم ہیں، جنہوں نے خود ایسے شیشے سے اللہ کے حکم کی تعمیل میں ختنہ کیا۔ اسی طرح فتح الباری میں روایت ہے کہ ازواج شر مردوں کے لیے ختنہ کرنا سن مقدہ ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ختنہ خود اپنے ہاتھوں سے کی، اور عربوں میں بھی یہ سنت ابراہیمی رائج رہی۔ تا کہ رسول اللہ کی بعثت ہوئی تو آپ نے بھی اس سنت پر انہیں برقرار رکھا اور اسے مذہبی شعائر میں شامل فرمایا۔ مسلمان مذہب کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے صدیوں سے بچوں کے ختنے کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن مغرب صدیوں تک اس کا انکار کرنے کے بعد اب بالآخر جدید سائنس کی تحقیقات سامنے آنے پر ختنوں کی اہمیت ماننے پر مجبور ہو گیا ہے۔ طویل ترین تحقیقات مکمل ہونے کے بعد اچانک مغربی سائنسدانوں کو ختنوں کی اہمیت کا اس قدر احساس ہوا ہے کہ امریکہ کے صف اول کے ادارہ برائے صحت US سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن نے دسمبر میں جاری کردہ ہدایات کے مسودے میں ہر لڑکے کے لیے ختنے لازمی قرار دینے کی تجویز دے دی ہے۔ اس ادارے کا کہنا ہے کہ ختنے بچوں کو پیشاب کی نالی کے انفیکشن، جنسی بیماریوں اور پاسبل کینسر کے خطرات سے محفوظ رکھتے ہیں۔ ادارے کا یہ بھی کہنا ہے کہ ختنے نہ کرنے کی صورت میں بڑی ہوئی جلد جسے ختنوں میں کاٹ دیا جاتا ہے میں بیکٹیریا اور دیگر جراثیم جمع رہتے ہیں اور بیماریوں کا باعث بنتے ہیں، جبکہ بعض اوقات اس جلد میں زخم بھی بن جاتے ہیں جن کے ذریعے خطرناک جراثیم جسم کے اندر چلے جاتے ہیں اور خوفناک بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔
ادارے نے ایک اہم بات یہ بھی بتائی ہے کہ جن مردوں کے ختنے نہیں ہوتے وہ جراثیموں کو شریک حیات میں منتقل کر کے ان میں کینسر کا سبب بھی بنتے ہیں۔ متعدد اعتراضات اور کچھ حلقوں کی طرف سے مخالفت کے باوجود ادارے سے کہہ دیا ہے کہ ختنوں کے فوائد کے بارے میں فوائد اس قدر واضح ہیں کہ اب ان کا انکار کرنا ممکن نہیں رہا۔ مسلمان شخص تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے، اور اسلام کا معنی اور تقاضا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر خم تسلیم کیا جائے اور اس کی اطاعت بجلائی جائے، چاہے اس حکم کی حکمت معلوم ہو یا معلوم نہ ہو، کیونکہ حکم دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جو کہ خالق اور علم و خبیر ہے۔ اسی اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے اور وہ جانتا ہے کہ ان کے لیے کون سی اشیاء بہتر ہے اور اس میں ان کی مصلحت اور بہتری ہے، اور ختنہ کرنا بھی انہیں شرعی کام میں سے ہے جنہیں اس نے اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی محبت رکھتے ہوئے اور اس کی جانب سے اجر و ثواب چاہتے ہوئے بجے لانا، اور وہ اس کا یقین رکھتا ہے کہ الف اللہ تعالیٰ نے اسے جو بھی حکم دیا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت اور بندے کی اس میں کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے، چاہے بندہ کو اس کا علم ہو وہ اس سے مخفی رہے۔